السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان جاب ہیلپ لائن، جدھر آپ کو گورنمنٹ اور پرائیویٹ تمام جابز کی معلومات، ان کے پیپروں کی تیاری کے لیے مٹیریل فراہم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے، اگر کسی شخص سے کوئی پیپر میں انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو صلاۃ التسبیح کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو آج اس کی پوری ڈیٹیل جانتے ہیں، اس کا طریقہ کار جانتے ہیں، اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشروں میں جو اعتاق راتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی برکات میں یہ ہے کہ اس سے صغیرہ کبیرہ سابقہ تمام گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک بڑی اتھینٹک حدیث بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کا ٹوٹل طریقہ کار کیا ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، تو پریشانی اور ڈپریشن کے وقت اس کو ضرور پڑھے۔ تو یہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، صرف جو مکروہ ٹائم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت، دن ہو یا رات ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں بار بار اللہ پاک کی جو حمد و ثنا ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس ساری تسبیح میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، جو کہ ایک رکعت میں 75 بار ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی، اور اس طرح سے یہ 300 مرتبہ پڑھی جاتی۔ تو آپ دیکھ لیں، 4 جو رکعتیں ہیں اس میں انسان 300 بار اگر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہو کے آپ کے جتنے بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو فضیلت بتاتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، یا جمعے میں، یا سال میں ایک بار، تو ہو سکے تو پھر زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ تو یہ آپ کو حدیث مبارکہ سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے آپ نے پڑھنی ہے ثنا کون سی ہے؟ یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 15 بار جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے 15 بار پڑھ کے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی جو سورت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا آپ نے کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، تو سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ آئے گی، پھر کوئی بھی سورت آئے گی۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کی حالت میں ہی پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی 3 تسبیحیں ہوتی ہیں، 3 بار جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار پھر اوپر والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کے بعد جو ہے آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں، اس عمل کو قومہ کہتے ہیں۔ ادھر جا کے آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے پھر آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے 10 بار پھر تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پہلے سجدے کے اندر۔ پہلے سجدے کے اندر آپ نے 3 بار جو تسبیح ہوتی ہے سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے
10 بار پھر پڑھنی اوپر والی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ سے اٹھ جانا ہے، پہلے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں جلسہ۔ آپ نے اس میں بھی 10 بار پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ تو دوسرے سجدے میں جب جانا ہے تو دوسرے سجدے کی میں بھی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار پھر آپ نے اوپر والی صلاۃ و تسبیح کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح سے یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ ایک رکعت میں ٹوٹل یہ تسبیح پڑھی گئی ہے 75 بار۔ تسبیح دوبارہ سن لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو پھر آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے پر فوراً ہی آپ نے 15 بار پڑھنی ہے، کیونکہ اب سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں۔ اب جب سجدے سے آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے تسبیح الحمدللہ شریف سے پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے 15 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کے اس سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھ کے پھر آپ نے 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے آپ نے سیدھے کھڑا ہو جانا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں 10 بار اس میں۔ پھر پہلے سجدے کی 3 تسبیحوں کے بعد آپ نے پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر سجدے سے اٹھ پڑنا، سجدے سے اٹھ کے جو حالت ہوتی ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کے یہ اوپر والی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ قعدہ جو ہوتا ہے اس میں آپ نے اتحیات اللہ پڑھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اتحیات اللہ پڑھ کے آپ نے اس کے بعد اٹھ جانا ہوتا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ نے رکعت کے لیے سجدے کے بعد اٹھنا ہے تو الحمدللہ شریف سے پہلے ہر رکعت میں 15 بار پڑھنا ہے اور الحمدللہ شریف پڑھ کے اور بعد میں 10 بار۔ اسی طرح رکوع میں 10 بار، جلسہ قومہ میں 10 بار، پھر پہلے سجدے میں، پھر جلسہ میں، پھر دوسرے سجدے میں، مطلب ہر عمل کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ لیکن رکوع کی حالت میں الحمدللہ شریف پڑھنے سے پہلے 15 بار اور الحمدللہ شریف اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد 10 بار، یہ ٹوٹل 25 بار آپ نے رکوع کی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے تیسری رکعت بھی پوری کرنی ہے، پھر چوتھی کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو 15 بار پھر پڑھنی ہے۔ 15 بار پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ کوئی سورہ ملا کے پھر آپ نے باقی 10 بار پڑھنی ہے، باقی ترتیب ساری اسی طرح۔ اس طرح آپ نے لاسٹ پہ چوتھی رکعت میں جا کے آپ قعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات اللہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا جو آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ساری پڑھ کے اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح ہوگی۔ یہ ٹوٹل چاروں رکعتوں میں یہ ٹوٹل بنے گی 300 بار۔ کسی بھی کس شخص کو ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، اس کے مسئلے نہیں حل ہو رہے تو
آپ اس صلاۃ التسبیح کو پڑھیں اور خصوصی طور پر رمضان کی ہر طاق رات میں ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے تو آپ تہجد کے ساتھ اس کو بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ مقروء ٹائم کے علاوہ آپ دن رات میں پڑھ سکتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اس کو اللہ پاک توفیق دے تو وہ اس کو ڈیلی بھی پڑھ سکتا ہے، تو لیکن اس کی کسی قسم کی بندش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستحب نماز ہے اور نفلوں کے طور پہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، ایک بار پھر ذہن نشین کر لے۔ جب بھی کسی سجدے سے اٹھ کے پہلے اللہ اکبر کرنا ہے، مطلب رکوع میں قیام میں جانا ہے، تو آپ نے چاروں رکعتوں میں 15 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھنی ہے ملا کے، اس کے بعد 10 بار۔ صرف رکوعوں کے سٹارٹ پہ آپ نے 15 بار پڑھنی ہے الحمدللہ سے پہلے، باقی تمام حالتوں میں 10 بار پڑھنی۔ تو دوستو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھائی گئی ہے۔ تو رمضان شریف 2024 چل رہا ہے، تو آج اس کا 21واں روزہ تھا۔ تو اگر آپ آج کی رات ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 21 سے لے کے 30 تک آپ کوشش کریں طاق راتوں میں، کیونکہ انہی طاق راتوں میں ایک شب قدر کی رات ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ اسی طاق راتوں میں اس کا ضرور اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اس کا لنک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہو اور اس کے پڑھنے سے جس کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے یا جس کو ثواب ملتا ہے، تو آپ صدقہ جاریہ سمجھے، کیونکہ جب تک آپ شیئر کرتے رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ہم لیٹسٹ گورنمنٹ جابس کی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0340 776 2006، ڈسکرپشن میں جس کو لکھ دیا جائے گا، اس تصویر کو بھی ڈسکرپشن میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ اگر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کسی قسم کا جاب کا مسئلہ یا معلومات چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔